آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ عید غدیر کا موقع ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ عید غدیر کے حوالے سے شروع ہے، اور اس حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہتے ہیں، اور اس امر مہم کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں تاکہ اس حوالے سے کچھ لب کشائی کر سکے۔ عید غدیر یعنی ثقافت حقیقی اسلام کے حقیقی ثقافت کو عید غدیر کہتے ہیں۔ عید غدیر یعنی بعد از رسول اللہ اور جو حجج الہی کے ساتھ بشریت کی ہدایت ہوتی رہی، عید غدیر یعنی بعد رسول اللہ لوگوں کی ہدایت کا دن۔ بہت بڑی اہمیت ہے، اور آج انشاءاللہ اسی اہمیت کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان جناب عزت مآب ڈاکٹر سید بابر زیدی صاحب قبلہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوشبختانہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی اس وقت قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی بھی مناسبات ہے اور خصوصاً عید غدیر کا موسم ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور ایک دفعہ پھر ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ جی قبلہ، آپ کو بھی مبارک ہو، اور تمام جو حاضرین اور سامعین ہمارے ساتھ ابھی شامل ہیں ان سب کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک، شکر گزار ہے۔ قبلہ میں کوشش یہی ہے کہ زیادہ تر گفتگو آپ کر سکیں، اور میں آپ کی اجازت سے عید غدیر کے حوالے سے سوالات کا سلسلہ جاری کرنا چاہوں گا۔ اور پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے میں نے ابتدائی پروگرام میں کہا کہ یقیناً اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ رکھا ہے، اور اس کو ظاہر ہے بعد از رسول اللہ بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ نظام ولایت کے تناظر میں عید غدیر کی کیا اہمیت ہے؟ اس حوالے سے اگر ایک وضاحت فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ قبلہ۔ دیکھیے، جو خداوند متعال نے ایک دین کا التزام کیا جی کے لیے، اس کو باقاعدہ اور باضابطہ ایک دستور ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے سلسلے کے خاتم بنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والے جی خدا کے محبوب رسول ہیں۔ بے شک۔ انہوں نے ختم نبوت کا جو اعلان ہے صحیح معنوں میں وہ میدان غدیر میں کیا۔ صحیح۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ ولایت کا جو آغاز ہے اور سلسلہ خلافت رسول کا جو آغاز ہے حقیقی معنوں میں، جی جو دراصل اعلان امامت ہے، وہ غدیر کے میدان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ واقعہ غدیر اور یہ ساری چیزیں تو تواتر کے ساتھ موجود ہیں اور تمام لوگ انہیں کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، لیکن ان سے زیادہ کچھ باتیں جو توجہ ہمارے ہاں کم کی جاتی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اور
پیش کر سکوں. سلام. پہلی چیز دیکھیے یہ ہے کہ وہ نظام جو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا، اب اس نظام کو مکمل کر دینا اور پھر رہتی دنیا تک اس کے تسلسل کو قائم رکھنا اور اسے کیسے چلانا ہے، اس بات کی جو ریاضت تھی وہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی فرمائی، اس کی جو مشق ہے اور وہ اپنے نائبین سے کروائی بھی، یعنی اس کو پرفارم کروایا، اس کا جو عملی ثبوت ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور وہ کلام اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو احکامات موجود ہیں ان کی روشنی میں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیات الہی میں جو احکامات ہیں، تفضیل کے جو احکامات ہیں، فضیلت کے جو احکامات ہیں، نیابت الہی کے، ان کی روشنی میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو حیات پاک ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اس میں دیکھنے کو ملتی ہے. اور انہی احکامات اور انہی خدا کے جو قوانین ہیں کی روشنی میں اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے میدان میں کم و بیش بعض روایات کے مطابق یہ جانتے ہیں، ہمارے سامعین بھی جانتے ہوں گے کہ 60,000 بعض میں 70 بعض میں 1.25 لاکھ 1,20,000 کے قریب صحابہ کی تعداد ملتی ہے. اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نہیں تھے ان کا انتظار کیا، جو چلے گئے انہیں واپس بتایا، اور پھر یہ تاکید کی کہ حاضر ہیں ان تک پہنچائیں جو غائب ہیں، اور قیامت تک آنے والے باپ اپنے بیٹوں کے تسلسل کے ساتھ یہ پیغام پہنچا سکے. یعنی یہ دعوت فکر یہ ہے کہ جو شخص غدیر کی تعویل پیش کرنا چاہتا ہو وہ کوئی مضحکہ خیز تعویل پیش نہ کرے. اس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر اللہ کا حکیم نبی، وہ نبی جو تدبیر میں سب سے اعلیٰ ہے، وہ لاکھ لوگوں کا انتظار، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسی گرم ریت تھی کہ جس پہ تبدیل ہوئی تھی، جیسے اصحاب رسول نے اپنی جو چادر تھی وہ زمین پہ بچھائی تاکہ پانی نہ جائیں، اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے پھر انتظار کیا کہ اعلان کرنے لگے ہیں، جہاں پہ یہ جو اعلان غدیر ہے وہ دیکھنے کو ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت علی ابن ابی طالب، امامت علی ابن ابی طالب اور ولایت علی ابن ابی طالب کا جو اعلان وہ فرمایا. اور یہ روایت اتنے تسلسل سے ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. البتہ اس کی تعبیل جامع ضرور بعض آپ کی طرف سے کی گئی ہیں. اچھا اب دیکھیے میں کچھ آیات کے حوالے سے اس پر روشنی ڈالتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل انجام دیا ہے یہ بتانے کے لیے تھا کہ اللہ نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا، اور وہ نظام یہ ہے کہ اس کائنات میں سبھی نہیں بن سکتے، سبھی برابر نہیں بن سکتے. اس ایک کو حکومت دینی ہے اور کوئی ایک حاکم بنے گا اور باقی اس کو مطیع بنے گی جو اس کے فرما بردار ہیں. لیکن یہ کس اصول کے تحت ہونی ہے، اسی اصول کی جو پریکٹیکل ایگزیکیوشن ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کر کے دکھائی، اور پھر بالکل خدا کے حکم سے اس کا اعلان کیا. اب وہ پیرامیٹرز ہیں. آج اگر آپ غدیر کو بھول جاتے ہیں جس کی آپ نے اہمیت کی بات کی، تو پھر آج اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے پاس وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں. آپ آج دنیا کی بدماش ہیں اور بدماش ملوکیتیں ہیں، آپ پھر ان کے اوپر اسلام کی اسٹینڈرڈ کو جائز قرار دیتے ہیں اور آپ پھر پوری دنیا کے نظام کا حال دیکھیں. دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اب جو معیار فضیلت ہے اس کو بیان کیا، وہ بتایا کہ رسول اللہ کے رفقا میں نے کچھ بعض کو بعضوں کو فضیلت دی ہے، اور اب ان فضیلت کے معیارات ہیں. جیسے ہم علم کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، بلکہ استفسار کیا، استفہامی انداز میں کہا یحسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کو کیا برابر سمجھتے ہیں ان کے جو علم نہیں رکھتے. یعنی جو فضیلت کا ایک معیار علم کی بنیاد پر کیا. اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیا، اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا. نہ کیونکہ مجھے اس پہ کچھ اور آیات کے حوالے بھی پیش کرنے ہیں. میں آگے چلو دوسرا دیکھتے جو جہاد ہے، اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو متفقہ طور پر یہ جو تفضیل علی کی ہم بات کرتے ہیں یہ اس حدیث نبی کو یاد رکھنا چاہیے جو تواتر سے سبھی کے یہاں موجود ہے. خود کو مدینہ طلعہ علی بابو ہے اور خود کو دارالحکمہ اور حضرت علی کو اس کا مرتبہ قرار دیا. یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر آپ نے علم رسالت تک پہنچنا ہے تو آپ کو امامت کے دروازے سے ہو کر جانا ہے، یا اس کی دوسری سمت یہ لے لیجیے یہ سلسلہ ہے رسالت کا، اس کی تکمیل کا نام وہ دروازہ ہے جو درے کہلاتا ہے. تو علم کی تبدیل کی بات کرتے ہیں بات کلیئر ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ حکومت سازی کا یا ولایت کا جو نظام ہے اس اب دیکھیے سورہ جو نساء ہے اس کی آیت 95 ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یقبل القائدین من المؤمنین
غیر उलिल ज़रारा वल मुजाहिदून फी सबिलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फज़्ज़लल्लाहु मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजतन व कुल्ला वअदल्लाहुल हुस्ना वअल्लाहु मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बगैर उज़्र के जो लोग मुसलमान घर में बैठे हुए हैं वो उनके बराबर नहीं हो सकते कि जो अल्लाह की राह में अपनी जान और माल की जहाद के लिए आते हैं। बेशक। और इसके आगे की आयत में फरमाया कि जहाद करने वालों का जो दर्जा है तो अल्लाह ने दूसरों पर बढ़ा दिया, दर्जा है जिसे फजीलत हम कहते हैं। और इसी पे आगे फरमाया कि अगर अल्लाह का भलाई का वादा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने घर बैठने वालों की निस्बत जो अजर अजीम है लड़ने वालों का उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, इसी तरह देखिए सूरह तौबा में फरमाया हाजिरू व जाहिदू फी सबिलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, आज़मा बढ़ा दिया है उनका दर्जा अल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। अल्लाह ताला की खातिर जो लोग बाहर आए, जिन्होंने अपने घर छोड़ा, खुदा की राह में जहाद किया अपने माल से और अपनी जानों से, अल्लाह तबारक व तआला ने कहते हैं उनका दर्जा बढ़ा दिया और यही लोग जो है वो कामयाब होने वाला है। सूरह सफ में एक जगह इरशाद फरमाया जहाँ ये आयत जो है इसकी 10 और 11 है, जिसमें पहले ये फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि दर्दनाक अज़ाब से बचो। अब आप देखिए यहाँ फिर फजीलत का कि बाज़ों को बात पर फजीलत दी गई है, ये कुरान का अकीदा है। और सूरह सफ की आयत नंबर 10 में फरमाता है कि तुमनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबिलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। कि अल्लाह की राह में तुम अल्लाह रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान को जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो, अगर तुम सही हो। यानी इसकी कितनी ताकीद की गई है। अच्छा, अब एक बहुत दिलचस्प आयत है जिससे मेरी सारी मफ़हूम वाज़ेह हो जाएगा कि सूरह हिजरात की आयत नंबर 15 है, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरतबू, वो शक नहीं करते, व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबिलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिक़ून, के सच्चे मोमिन जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, शक नहीं करते और अपने मालों से और अपनी जान से अल्लाह की राह में जहाद करना। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शक नहीं करते थे, क्या मुराद है? क्या ऐसे भी थे जो शक करते थे? अब इसके लिए आप सूरह जो अहज़ाब है देखिए कि उसमें जो कैफियत है, अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हमारे लिए एक मिसाल है कि लश्कर की बात इस कैफियत की अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वाइज़ाकुम मिन फौक़िकुम मिन असफल मिनकुम वाइज़ाक़तल अब्सार व बलगत कि कितनी हमें चीजें मिलती हैं जब लश्कर मुखालिफ इनके सामने आया तो एक कैफियत अल्लाह ने बयान की कि तुम्हारी आंखें नीली पड़ गई और तुम्हारे दिल भारत में आ गया और तुम नामालूम अल्लाह के बारे में गुमान करने लगे। और चंद आयतें छोड़कर फरमाया कि जिनके दिलों में दो तबकात फरमाया यहाँ पे, एक मुनाफिकीन का जो इकरार करते थे ईमान की, दूसरा का मुनाफिकीन के अलावा एक और तबका भी है जिनको ये दोनों तबकात आयतन बताए जिनके दिलों में मरज है, यानी दिल ईमान कमजोर है, उनके लिए कहा कि अल्लाह व रसूलुल्लाह पर अल्लाह और उसके रसूल के वादे जो थे वो तो उन्होंने हमें फंसा दिया। अब ये लश्कर रसूल की बात है। अच्छा, अब देखिए इसी में आपके ताकि है कि बहुत सारे लोग वो जो रसूलुल्लाह के पास है और जंग के मौके पर उन्होंने कहा कि जी हमारे आयात में है, कुरान मजीद की आयात में आपके सामने के तफसीर में नहीं है कि इसकी कोई तावील पेश करते जी कि लोग आए उन्होंने कहा कि हमारा तो घर है, हमारे बीवी बच्चों का मसला है, हमें तो वहां जाना है, छोड़ो जंग के दौरान में। और अल्लाह तबारक व तआला आयत में फरमाता है कि घर बिल्कुल अकेले नहीं थे, इल्ला फरारा, सिवाय इसके कि वो फरार होने चाहते थे जंग से। अच्छा, अब ये देखें कि हम तावील कर सकते हैं कि थोड़े लोग जी ऐसे होते हैं या फलां है। किसी सूरह आज़ाब में आगे चल के आयत है, यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि जब इन्हें जंग के लिए बुलाया जाता है तो बहुत ही लोग, इल्ला कलीला, बहुत कम लोग हैं जो इस जंग के लिए, लड़ाई के लिए मैदान में आते हैं। कलील के अल्फाज इस्तेमाल है, यानी सही है कि अक्सरियत वो है नहीं आती। अब हमें यहाँ पर रसूलुल्लाह का अल्लाह का वो कानून समझ में आता है कि जो तफजील है, फजीलत है, वो बाज़ों को बाज़ों के ऊपर दी गई जी। और किन बुनियादों पर दी गई है? वो बुनियादें इल्म की हैं, वो बुनियादें जहाद की जो अल्लाह ने बताया, वो बुनियादें तक़वा की हैं और सालिहून की हैं। जिस तरह कुरान में अल्लाह तबारक व तआला
फरमाया कि जो ज़मीन की विरासत है वो इबादी सालिहीन, वो मेरे नेक बंदों के लिए है जो हुकूमत करें। जी तो इसी असूल पर कारबंद होकर अल्लाह तबारक व तआला के बात और कुरान के दिए हुए असूलों को मद्देनजर रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में सबसे बड़ा जिहाद करने वाला जो शख्स मौजूद था, उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली जो शख्स थी, बेशक उम्मत में सबसे ज्यादा तकवा रखने वाली जो शख्स थी, उनको बुलाया और उसके बाद बुनियादी तौर पर ऐलान इमामत, ऐलान खिलाफत और ऐलान नियाबत का ऐलान विलायत के साथ साथ एक दस्तूर दे दिया है कि दुनिया में इस्लामी कवानीन की रूह से हुकूमत करने के तरीकाकार क्या है। जी इन बुनियादों और किन उसूलों को देखकर इस्लामी हुकूमत को कायम किया जा सकता है। जब इन उसूलों को नजरअंदाज किया गया, जब लोगों ने अहले बैत रसूल को नजरअंदाज किया, तो उन्होंने इस्लामी जो कानून साजी का तरीकाकार था इस्लामी हुकूमत को नजरअंदाज कर दिया। उसका नतीजा आप ये देखिए कि बरादरान के यहाँ भी जो हुकूमत साजी की जाती है वो खुद इसका इकरार करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सुम्मा तकूनु खिलाफा अला मनहज नबुव्वह, और उसके बाद फरमाया कि उसके बाद तुम्हें मलूकियत का दौर आ जाएगा। यानी फिर आप खुद कोड करते हैं कि मलूकियत के ऊपर चलते हैं और आप मलूकियत के ऊपर तसलसल के साथ आ गए हैं। इसका नतीजा ये है जिसे हम कहते हैं कि जब दुनिया इल्म आले मोहम्मद से दूर हो गई, जब दुनिया इल्म कुरान से दूर हो गई, जब दुनिया उस मेयार से दूर हो गई जो खुदा ने दिया था हुकूमत साजी का, जो खुदा ने दिया था निज़ाम इस्लाम को, खुदा ने दिया था रियासत और सियासत का, उन मेयारात को छोड़ दिया तो उसका नतीजा आलमी जो मईशत गारतगर हैं जी हमारी कुव्वतें आपके सामने, आलमी इक़्तिसादी कुव्वतें आपके सामने हैं। क्योंकि आप जब तक अपनी तारीख की पहली गलती को नहीं सुधारेंगे आप आगे चलते रहेंगे। जी तो ऐलान विलायत तो अली को ऐलान था जिसके जरिए से खुदा के फरमाए गए जो इरशादात हैं और खुदा के दिए गए क़वानीन और ज़ाब्ते हैं उनकी रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी वो मंजिल हासिल की थी जो कुरान ने की, अल्यौमा लकुम अकमलतु दीनुकुम अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, वो वाली मंजिल थी वो हासिल की जहाँ अल्लाह ने ऐलान फरमाया आज हमने तुम्हारे लिए जो दीन है उसको मुकम्मल कर दिया। ये विलायत के लिए जी बेशक अच्छा एक बात मैं और जल्दी करता चलूं जी जी पहले जब मीडिया का दौर नहीं था तो बहुत सारे लोगों ने इस हदीस को छुपाए रखा, इस पूरे वाक़े को छुपाए रखा। जब मीडिया आया और उसके बाद सोशल मीडिया किताबें जो थी वो डिजिटल फॉर्मेट में आई तो उसके बाद लगा कि बहुत सारी जो रिवायत हैं जो कुछ सासिफा के अंदर मौजूद है, तवातुर के साथ दीगर जो अस्मा रिजाल के हवालों के साथ लेकर चलते हैं उनके यहाँ भी मौजूद है। तो फिर इसका तरीका ये निकाला गया कि इसके भी नजरी तालीमें की और वो कभी उस पर हम आप अगर मौका देते तो बात करेंगे कि मंतकी तौर पे अल्लामा शौकानी पेश करते हैं अपनी तफसीर में और उसके बाद जो दीगर हैं जैसे तफसीर मंसूर में मिलती है, तफसीर सलमी में मिलती है, तफसीर बैर मुहीत में मिलती है, बहुत सारी तफसीर जो कुरान की है। तो हम देखेंगे कि ये जो तकमील दीन की आयत है ये किस तरह से गदीर को आगे डिस्क्राइब करती है, आगे बयान करती है और जो गदीर खुम की हदीस के हवाले से जो मज़का खेज़ ताबीलें पेश की है कि उन उसूलों को छुपाया जा सके कि अहले बैत रसूल के आमाल के जरिए से इस्लाम में मदद की गई और जिनको मंसूब और मखसूस कर दिया गया अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तसव्वुर बरकत और इमामत से। तो इन चीज़ों को अगर देखें तो गदीर की अहमियत की आज के दौर में पहले से भी ज़्यादा नुमाया होती है कि गदीर को मनाइए और गदीर के साथ साथ उन अक़दार को मनाइए जिनको कुरान में और मेयारात को जिंदा कीजिए जिनका उन उसूलों को जिंदा कीजिए जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ जिक्र किया, ऐलान किया, बल्कि अहले बैत के अमाल से उनको सबक रोशन की तरह आया भी कर दिया, जाहिर कर दिया। बेशक बेशक बहुत ही खूबसूरत और जामे गुफ्तगू आपने फरमाई कुरान और रिवायात का हवाला देते हुए। आखिर में हमारे पास तकरीबन 3 मिनट का टाइम है तो इसमें मैं मुख्तसरन आपसे दरियाफ़्त करना चाहूँगा कि जो ईद गदीर है इसके क्या अहदाफ, मकासद व अगराज़ है, इस हवाले से भी अगर मुख्तसरन इसी 3 मिनट में एक पैगाम भी हो जाए और साथ में जो है वो कुछ मुस्तफ़ीद भी हो सके। जी किबला देखिए ईद गदीर के अपने अहदाफ हैं और इसकी हिकमतें तो अल्लाह के रसूल जानते हैं, शायद हम में से तो कोई मुफस्सिर, कोई मुबल्लिग, कोई मुदर्रिस ऐसा लेकिन जो हम अपनी अकल के तहत समझ सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो यह है कि गराज़ व मकासिद में गदीर किरदार को जिंदा कीजिए।
جی غدیر کے اقدار میں جو ولایت آل محمد ہے، سب سے پہلی ہمیں چیز یہ نظر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد، چونکہ یہ ان تمام چیزوں کی اور ان کی معرفت بھی ہمیں ولایت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ بے شک دوسری بات یہ ہے کہ سلسلہ امامت کو پہچانیے اور اس سے منسلک رہے، اس سے متمسک رہنا غدیر کے آداب میں سے ہے، تاکہ لوگ اس چینل کو نہ چھوڑ دیں، اس چشمے کو نہ چھوڑ دیں جو چشمہ امامت ہے، اور وہ علمی طور پر بصیرت کے اعتبار سے، وہ نظام کے اعتبار سے، وہ قاعدے کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، وہ ہر طرح سے اس دنیا کو سرکار ہے اور رہتی دنیا تک جو ہدایت کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھتا ہے۔ ایک اور ہمیں جو اس کا مقصد نظر آتا ہے، اچھا ایک اور چیز جو اس طرح کی ہے کہ جو نظام حیات ہے، نظام حیات غدیر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ہونا چاہیے جو منصب ولایت ہمارے لیے جس کو کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ یعنی اب چونکہ وقت کم ہے، میں اس سے اپنا طرز زندگی کرتے ہیں یا اپنا لائف اسٹائل کرتے ہیں، تو یہ بھی غدیر ہی ہونا چاہیے۔ بے شک دیکھیں کہ جن چیزوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفضیل علی کا اعلان کیا، یہ فضیلت علی ہے جس کو اقبال نے کہا تھا اپنے حوالے سے کہ اس کی فضیلت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زندگی۔ تو اس فضیلت کو جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھنا چاہیے جو پیروکار ہیں کہ وہ بھی ان معارف کو اپنی نظر میں، وہ بھی ان نکات کو اپنی نظر میں رکھیں، ان خصوصیات کو امیر المومنین کی پیروی میں کتنا ہو سکے اپنے کریں۔ غدیر کے اغراض و مقاصد میں جو غدیری طبقہ ہے بنیادی جو غدیری پیروکار ہیں ان کو پیدا کرنا ضروری ہے، غدیری اقدار کو زندہ کرنا ضروری ہے، اور غدیری معرفت جو ہے اس کا پیدا کرنا ضروری ہے، وہ اللہ کے حوالے سے، اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے۔ بے شک بے شک قبلہ نہایت ہی شکر گزار ہے، دل تو کرتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت بھی میں مومنین کے لیے آپ سے ٹائم لینے کی کوشش کرتا رہوں گا، البتہ کہ آپ کی مصروفیت زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مومنین جو ہے ان کو بھی ضرورت ہے۔ نہایت شکر گزار ہے انشاءاللہ، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیار اور دعا گو ہے۔ شکریہ شکریہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے عالی جناب ڈاکٹر سید بابر زیدی صاحب قبلہ، اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے غدیر کے اس ڈھانچے کو اور اس ضرورت اور جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے اس عنوان سے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا، یقیناً ہماری زندگی، اور بڑا اچھا پیغام جاری فرمایا کہ جو ہماری زندگی ہے وہ بھی غدیری ہونی چاہیے۔ جی جاتے ہیں کالوں کی طرف، اور پہلی کالر جو ہے وہ زہرہ صاحبہ فیصل آباد سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی اس وقت ماشاءاللہ آپ کی آواز کربلا معلیٰ کی فضاؤں میں ہے، سلام عرض کریں اپنے مولا کی خدمت میں، اور کوئی دعا بھی ہے وہ بھی عرض کیجئے، بسم اللہ۔ السلام علیکم مولا حسین بادشاہ، السلام علیکم مولا عباس علمدار، 72 شہید کربلا کی بارگاہ اقدس مقدس میں اسلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، اور آج کے دن کی مناسبت جو کہ 18 جیٹھ عاشورہ کا دن تھا، اس مناسبت سے امام حسین 72 شہید کربلا کو عاشورہ کا پرسہ پیش کرتی ہوں، قبول منظور فرما، اور انہی پاک ہستیوں کے وسیلے سے اللہ پاک امام زمانہ کے ظہور میں آسانیاں پیدا فرمائے، تاجر پیدا فرمائے، بی بی زہرا کا حق عیا ہو، اے بادشاہ حسین، اے فطرس کو شفا دینے والے حسین، اے حر کو معاف کرنے والے حسین، اے راہب کو اڑاد دینے والے حسین، اے بادشاہ حسین، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا خالی دربار سے روٹنے کا واسطہ، آپ کو اپنی بہن جو عید کے دن ان کا سہا گزرا اس بہن کا واسطہ، آپ کو بیویوں کے شام جانے کا واسطہ، آپ کو اپنی 4 سالہ معصوم بی بی سکینہ کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دیجیے، نجف عباس کو شفا دے دیجیے، شمشاد اختر کو، حبیب علی کو شفا دے دیجیے، مولا شامی کو شفا دیجیے، مولا حبیب علی کی طبیعت نہیں ٹھیک، بادشاہ حسین
اسے شفا دے دیجیے۔ جو بھی مرض میں مبتلا ہے مولا وہ اسے کینسر ہے اسے شفا دے دیجیے۔ اے بادشاہ حسین اس وقت اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے میرے مولا، آپ کو واسطہ بی بی زہرا کے دربار سے خالی لوٹنے کا، جناب محسن کا واسطہ، آپ کو بی بی فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ، اسے شفا دے دیجیے مولا۔ جہاں بھی ہو مولا حسین اس کی خیر کریں، اپنی حفاظت میں رکھیے مولا حسین۔ میری امانت ہے میرے مولا حسین آپ کے پاس، مولا حسین اپنی حفاظت میں رکھنا، میری ماں کو بھی شفا دینا، میری جتنی پریشانیاں ہیں میرے مولا حسین آپ کو ماں فاطمہ کا واسطہ، مولا عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، امام حسن کے جنازہ کا واپس جانے کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا واسطہ، آپ کا اپنے نانا کا واسطہ، آپ کا اپنے دادا ابو طالب کا واسطہ، جن کے گھر میں رسالت اور نبوت اور امامت پلی، اس ابو طالب بادشاہ کا واسطہ میری پریشانی کو دور فرمائیے۔ بی بی شریفہ کے وسیلے سے، بادشاہ سجاد کے وسیلے سے، 5/12/1472 کے وسیلے سے جو پریشانی ہے مولا اسی رات ابھی ختم کر دے ماں کے حق کا واسطہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجال محمد باقائم علی محمد۔ الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام، اور جو بیمار ہے اللہ بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے۔ شکر گزار ہے، آپ توسل فرماتے رہیں انشاءاللہ اور پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ شکریہ آپ کا، سلامت رہیں، مولا کے امان میں رہیں۔ جی، سلسلہ توسل کا بھی جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں کرتے ہیں، اور مہمانوں کی آمد اور ساتھ میں معارف غدیر کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہم پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ سماعت فرما رہے تھے، آیات اور روایات کا حوالہ دے رہے تھے، اور افضلیت غدیر اور غدیر کے مقاصد و اغراض کے حوالے سے نہایت ہی مفید گفتگو فرما رہے تھے۔ اچھا، میں عرض کروں کہ اس حوالے سے بہت سارے غدیر کے افضلیت کے حوالے سے بہت سارے روایات موجود ہیں۔ مذہب تشیع اور جو راویان اثنا عشری ہے، امامیہ راویوں کے نزدیک انہوں نے جو روایات ائمہ اطہار علیہ السلام سے نقل کیے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور میں عرض کروں کہ جیسے آپ جانتے ہیں، بلکہ ہر شیعہ بچہ جانتا ہے کہ ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ اہمیت ولایت کو حاصل ہے، اور عید غدیر کا تعلق یقیناً ولایت سے بلکہ سرچشمہ ولایت ہے، وہیں سے تو ہم بات کرتے ہیں۔ تو ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کہ زیاد ابن محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اور صحیح روایت ہے۔ فرمایا کہ دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، میں زیاد کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، فقلت للمسلمین عید غیر یوم الجمعہ والفطر واضحیٰ، تو زیاد کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ کیا مسلمانوں کے لیے عید فطر، قربان اور جمعہ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو امام نے فرمایا قال نعم اليوم الذي نصب فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المومنین علیہ السلام۔ فرمایا کہ ہاں، عید ہے وہی دن کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے نصب فرمایا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، یعنی اشارہ جو ہے وہ غدیر کی طرف ہے کہ جس دن حضرت کے امامت و ولایت کا اعلان کیا گیا تھا غدیر کے روز، یعنی عید غدیر جو ہے یہ سب سے بڑی عید ہے، فضیلت کے عنوان سے باقی عیدوں سے جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک طرف سے تو اس کا نتیجتاً یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو ولایت ہے وہ حقیقتاً باقی سب اعمال سے زیادہ اس کی فضیلت، چونکہ اعمال ولایت کا تعلق البتہ کہ قلب سے ہے، دل سے تعلق ہے، اعمال جو ہے اعضاء و جوارح سے، لیکن ظاہر ہے کہ ولایت جو ہے اس اعمال کی قبولیت کے لیے جو اصل ولایت ہے وہ ضروری ہے، چونکہ ولایت ایک رستہ ہے، ولایت ایک ہدف ہے، ولایت ایک مقصد ہے، اسی کے تحت تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے۔
تو اس حوالے سے بھی عید غدیر کی بہت بڑی اہمیت ظاہر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو افضلیت غدیر ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے، اور فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عید غدیر جو ہے، جو غدیر خم کی عید ہے، وہ میرے امت کی سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، کوئی بھی اس طریقے کی عید نہیں ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ حضرت نے فرمایا هو اليوم الذی امرنی اللہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے میری اوپر امر فرمایا، ذکرہ فیہ بنسب اخی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ میں جو ہے اس چیز کی طرف کہ میں اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نسب کروں، ان کی امامت کا اعلان کروں، علما لامتی یہدون بہ من بعدی، تاکہ لوگ جو ہے وہ میرے بعد بھی ہدایت کا یہ سلسلہ چلتا رہے، ہدایت ان تک پہنچتی رہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے، اس کی وجہ یہی تھی، فرمایا علما لامتی یہدون بہ من بعدی، کہ لوگوں کی جو ہے وہ ہدایت ہوتی رہے میرے بعد۔ اس وجہ سے یہ امر میرے اوپر کیا گیا، اور فرمایا اور پھر فرمایا هو اليوم الذی اکمل اللہ فیہ الدین، یہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ نے اکمال الدین کیا، دین کو تکمیل فرمایا، وَأَتَمَّ عَلَىٰ أُمَّتِ نِعْمَةً، اور میرے امت کے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا، وَرَضِيَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام، دین اسلام سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوا۔ یہ وہ دن تھا جو غدیر کا ہے، اور یہ بھی حدیث جو ہے وہ اعمال الصدوق صفحہ نمبر 125 میں حدیث نمبر 8 ہے، کہ جو وہاں پر یہ موجود ہے اعمال الصدوق میں۔ جی بالکل ایسی ہے کہ بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے قرآن اور روایات کے ذیل میں، لیکن ہاں جو امت نے اختلاف کیا اور اس کی اہمیت کو کم بتایا، بعض لوگوں نے عید غدیر کی اہمیت کے حوالے سے خاموش رہے، خاموشی اختیار کی۔ بعض اس میں سے ایک علماء، اس طرح یہ علماء اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی تمام فرقوں کے جو عالم ہیں، بعض لوگ خاموش ہو گئے، چونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس عنوان سے کہ جو عقیدہ بعض لوگوں کا ہے، جن کا دین جو ہے وہ اسی عقیدے پر ہے، کہ ظاہر ہے انہوں نے جو ابتدا میں جو لوگ تھے، جو اصحاب تھے غالباً، ان لوگوں کی فضیلت اور ان کی جو جس مقام کے ان کے لیے یہ لوگ قائل ہیں، اگر غدیر کے افضلیت کا یہ لوگ اقرار کر دیتے تو یہ لوگ جو ہے، جن لوگوں کو انہوں نے امام بنایا ہوا تھا، ان کی امامت ٹوٹ جاتی، ختم ہو جاتی، جیسے بت ٹوٹ جاتے ہیں اس طریقے سے یہ عقیدہ ٹوٹ جاتا۔ لوگوں نے اس وجہ سے سکوت اختیار کی، اور محض اگر ان سے کوئی سوال بھی کیا گیا تو انہوں نے یہی کیا کہ یہ روافظ کا فتنہ ہے، نعوذ باللہ، روافظ کا فتنہ ہے، اور یہ ان کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے کہ جو اصحاب رسول اللہ ہیں ان کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے، جیسے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں یہ لوگ جو ہے فتنہ ڈال دیتے ہیں، وسوسہ ڈال دیتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ جنہ میں بھی سے ہے، جنات میں سے بھی ہے، اور انسانوں بھی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اس عید کو، جو بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی، اس کے لیے جو روح اسلام تھا، اسی سے تو اسلام نے پروان چڑھنا تھا بعد از رسول اللہ، ان لوگوں نے اس کا کھلا کھلا انکار کر دیا اور امت کو دائمی غفلت میں ڈال دیا، دائمی غفلت۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جگہ اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایک کھیتی ہے، سرسبز کھیتی ہے جو رسول اللہ کاشت کر چکے ہیں، لیکن اس کھیت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور آپ نے وہی پانی بند کر دیا اس کے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جتنا وقت گزرتا رہے گا یہ کھیتی جو ہے وہ
مزید خراب ہوتی رہے گی، چونکہ جو پانی وہاں تک نہیں پہنچ رہا تو اور کس طریقے سے یہ تو اسلام کی ان لوگوں نے اس قدر ہی نقصان پہنچایا۔ اور میرے عزیزو، دعائے صنم قریش جس کی بڑی فضیلت ہے، دعائے صنم قریش کی بڑی فضیلت ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے بھی یہ خدمت اواخر میں انجام دی جا رہی تھی کہ اس دعا کو نشر کر رہے تھے، اور یہ بہت عظیم دعا ہے۔ اور اس دعا میں جو صنم قریش ہے، صنم قریش یعنی قریش کے وہ دو بڑے بت جو صنمین تھے، وہ دو بڑے بت، انہوں نے جو نقصان کیا ہے اسلام کا، اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس قدر نقصان جو اسلام کو پہنچا ہے وہ یہی تو ہے کہ جنہوں نے غدیر کا انکار کر دیا اور لوگوں کو بھی وادار کر دیا کہ غدیر کے منکر بن جائیں۔ کچھ لوگوں کو ڈر کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو نقصان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خاموش ہوتے رہے، حدیثوں کے اوپر پابندی لگی، اور اس قدر نقصان اسلام کو پہنچا کہ آج اکثر مسلمین جو ہے وہ عقیدہ ولایت کے، عقیدہ غدیر کے منکر ہے۔ ظاہر ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ کتابوں میں تحقیق نہیں کرتے، سب مولوی تھوڑی نہ ہے، سب علماء تھوڑی نہ ہے، ہر گروہ کا آدمی ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تحقیق میں لگا دے، کتب میں دیکھیں، تفاسیر دیکھیں، راویان حدیث کو ملاحظہ کریں، علم رجال پہ کام کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اور علماء نے ایسی تباہی کر دی کہ پورا جو روح اسلام ہے، جو مثال میں نے دی، وہ اصل جو رزق ہے اسلام کا وہ بند کر دیا۔ کہاں سے لوگ جو ہے وہ نشو و نما کر سکیں گے؟ دین کے جو احکام ہے وہ کہاں بہتر ہو سکیں گے جب وہ اصل چیز ہی وہیں پہ آپ نے توڑ دی، متوقف کر دی، تو اور کیا بچے گا؟ غدیر کی یہ اہمیت ہے جو اس روایت میں ہے کہ اس دن کو چونکہ ہدایت کا یہ سلسلہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کے لیے غدیر کا اعلان کیا گیا۔ رباب فاطمہ صاحبہ کراچی سے ہماری نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام عرض کیجئے، بسم اللہ۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کا پاکستان کے رہتی 31 مئی جو ہے آپ کی طرف سے منصوب ہے۔ بے شک بے شک رحمت خدا کا ایک حصہ ہے۔ امام حسین مسجد کا حالت ہے، وہ جی مگر آپ دن فائد ہیں، بے شک آپ سفینہ نجات ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں۔ خداوند عالم نے احادیث قدسیہ میں چند مقامات کے یہ مولود مبارک ہو، اس پر میری طرف سے صلوات ہے۔ ایک اور مقام پر خداوند اہل معصیت شفاعت ہے، مرحبا جنت۔ یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی زمین آسمان کی زینت ہے؟ قسم خالق کی بنایا نبی کا مقام زمین کے آسمانوں میں ذرا بلند ہے۔ خدا نے دائمی طرف بے برت طریق بے شک حسین ہدایت کا چراغ اکچی نجے بل تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سلامی بے کیا ماشاءاللہ نہایت شکر گزار ہے، اور چونکہ آپ ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی معاون ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے مزید بھی مومنین کے ساتھ ہمارے نمبر کو شیئر فرماتے رہیے تاکہ مزید مومنین بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکے۔ شکریہ آپ کا، شکریہ، سلامت رہیں جی۔ ماشاءاللہ عید غدیر، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ
عید جو ہے وہ عاد یعود یعنی پلٹنے کا ایک کانسیپٹ ہے اس میں کہ انسان، اور اس کی تفسیر بعض علماء نے اس طریقے سے کی ہے کہ انسان پلٹتا ہے اللہ کی طرف. تو اللہ کی طرف پلٹنا یقیناً توسل اور ان کے دن ہے، اور زیادہ توسل کرنا چاہیے تاکہ اصل ہم جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو سکے اور جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے اس مقام تک انشاءاللہ ہم پہنچ سکیں. فاطمہ بطول صاحبہ اس وقت نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فاطمہ بسم اللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا میں ہے اور دعا کیجئے مولا کے حضور. بسم اللہ. دعا کرنا ہے. میری بیٹی زوا ہے، وہ کھانے کا ہے، اور ماں کم ہو جائے، یہ بہت آنا کم ہو جائے، اور یہ بیٹا محمد سے محمد، اور بس دعا کرو، دعا کا آنکھوں پہ بلانا ہی کبلا. اور یہ وہ ہے جن ہے، یہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. سب کچھ جانا تھا، زمین تھا، اور دعا کا فائل بھی کھولے انشاءاللہ، اور وہ کام ہو جائے، اور سب کو کبلا بلانا یہ موت پہ. الہ امین، الہ امین. مولا آپ کو سلامت رکھے بیٹا، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائیں. سلامت رہیں، مولا کے امان میں رہیں. شکر گزار ہے آپ کے کال، اسی طرح کرتے رہیے. سلامت رہیں آپ. خدا حافظ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور گویا کہ سب سے بڑی عید یعنی غدیر میں ہم جو ہے وہ سلسلہ توسل بھی برقرار ہے. اچھا ایک یہ ہے کہ ایک بات اس عنوان سے کرتے ہیں کہ عید غدیر جو ہے، بعض روایات میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ عید غدیر صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کی عید نہیں تھی، بلکہ تمام انبیاء الہی بھی اس عید سے آگاہ تھے، اور یقیناً اللہ نے ان کو خبر دی تھی. جس طریقے سے عاشورہ یعنی شہادت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تمام انبیاء کو علم، ان تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی. جس طریقے سے تمام انبیاء سید الشہداء علیہ السلام کے لیے روئے، اسی طریقے سے عید غدیر بھی تمام انبیاء کو باقاعدہ وحی کی جاتی تھی کہ یہ دن ہے، اور اس دن حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے جانشین حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو نصب فرمائیں گے، نصب بالامامت. اور اس حوالے سے روایات ہیں. اس میں سے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل شدہ روایت ہے. فرمایا کہ قال ہوا عید اللہ الاکبر، یہ عید جو ہے، جو عید غدیر ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. ما بعث اللہ نبیا الا تعید فی ھذا اليوم، فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں فرمایا کہ جس نبی نے اس دن کو تعیدہ یعنی عید کا دن قرار نہ ہو، اس کے لیے عید نہ منائی ہو، فی ھذا الیوم، اس دن کو. یعنی یہ ہر نبی کے لیے جو بھی اللہ کی طرف سے مبعوث انبیاء تھے، سب نے اس دن کو عید منائی. وعرف حرمتہ، اور اس دن کی حرمت کو جانا، یعنی کچھ تمام انبیاء نے اس کی حرمت کو جانا. وَاسْمُهُ فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ، اور آسمان میں اس عید کا نام عہد معہود کا نام لگا، یعنی یوم عہد کا دن ہے. اس دن عہد لیے جاتے ہیں، یعنی موعود سے عہد کا دن ہے، جو لوگوں سے عہد کا دن ہے، یعنی اس کو یوم عہد قرار دیا گیا ہے. اور وَفِي الْأَرْضِ يَوْمُ الْمِيثَاقِ الْمَأْخُوذ، اور زمین میں اس دن کو میثاق ماخوذ، یعنی جس دن لوگوں سے عہد لیے جاتے ہیں، میثاق لیے جاتے ہیں، عہد و پیمان لی جاتی ہے. والجمع المشہود، اور جمع المشہود کا دن ہے. یعنی آسمانوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور زمین میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ، اور یہ کتاب شریف وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224 کی روایت ہے کہ جس میں واضح طریقے سے غدیر کی افضلیت اور غدیر کے احاطے کو واضح کرتے ہیں کہ
اللہ واضح کر رہا ہے کہ یہ کس قدر بعظمت دن ہے کہ جو زمین میں بھی اس دن کے چرچے ہیں اور آسمانوں میں بھی اس دن کے چرچے ہیں. یعنی اس دن کو عہد و پیمان کا دن قرار دیا گیا ہے اور زمین پر اس کو عہد و میثاق کا دن قرار دیا ہے. علی حیدر صاحب حیدرآباد سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز غدیر کی فضا میں کربلا معلیٰ میں اس وقت آپ کی آواز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مولا کو سلام عرض کیجئے, کوئی دعا بھی کرنا چاہیں, بسم اللہ فرمائیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ کوئی دعا بھی ہے تو کر لیجئے. جی سچویشن ایسی ہے کہ دعا میں بول نہیں سکتا, بس دل میں کر لیا. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز مولا کے حضور تک پہنچائی. جی بالکل, مولا آپ کو سلامت رکھے. بلکہ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو بھی آپ کے دلی حاجات ہے, اس وقت آپ کے دل میں حاجات ہے, مولا حاجات کو برآوردہ فرمائے اور تمام آپ کے گھر والوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کے رزق اور ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے. حوائج شرعیہ کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پروگرام میں مومنین نظر کی بھی نیت کرتے ہیں, تو جو آپ کے حاجات ہیں ان کے لیے آپ بھی نظر کی نیت کرتے ہیں. جی کیسے میں سمجھا انشاءاللہ آپ نیت نظر کی کر لے. جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے نا, پھر انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو نظر دے دیجئے گا. تو نیت آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی بالکل انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا 72 شہداء میں کسی کا نام لے لیجئے اور یا 12 اماموں میں سے کسی کا نام لے لیجئے تاکہ ایک توسل قائم ہو سکے. کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ امام رضا علیہ السلام. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور تمام حوائج شرعیہ کو مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اس پروگرام نے آپ نے شرکت کی, انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب رشتہ دار سب کے ساتھ ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے تاکہ مزید مومنین بھی اس پروگرام میں شرکت فرما سکے. شکر گزار ہے آپ کے. سلامت رہے, خدا حافظ. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. چونکہ دیکھیں نظر کے حوالے سے وہ سلسلہ ہم چلا رہے ہیں کہ جو بھی نیو کالرز ہوتے ہیں ان سے یہی بات کر لیتے ہیں کہ نظر کر لیں, نیت کر لیں. انشاءاللہ جب دعا قبول ہوتی ہے, اور ایسا کون انسان ہے, ایسا کون ہوگا جس کی کوئی دل میں حاجت نہ ہو. تو آپ کربلا میں آپ کی آواز جا رہی ہیں اور اچھا آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اسی سے آپ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. اور اس طریقے سے آپ بھی چونکہ ایام غدیر بھی ہے اور خدا کے دن ہے اور ان کو ایام اللہ بھی کہا گیا ہے, تو اس میں آپ جو ہے کربلا سے اپنے آپ کو جوڑیں اور دعا کریں. اور دعا ضروری نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ پرسنل دعائیں ہیں وہ بھی آپ کریں, ضروری نہیں ہے. آپ اس طریقے سے دعا کریں کہ جو اس وقت میرے دل میں حاجت ہے. دیکھیں امام ہے نا, اگر آپ سید شہداء علیہ السلام سے آپ جو ہے توسل کر رہے ہیں, سید شہداء علیہ السلام بھی آپ کی دعا پوری کر سکتے ہیں, پوری فرماتے ہیں. لیکن اگر بعض ایسے مومنین ہوتے ہیں ان کے دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سید شہداء علیہ السلام کو اپنا وسیلہ بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے دعا کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو خاص آپ کی دعا ہے وہ آپ کریں. آپ بلکہ یہ کہیں کہ اس وقت جو میرے دل میں جو دعا ہے اور جو میں کرتا ہوں, چونکہ امامت کی منشا بھی یہی ہے کہ دل میں جو آپ کی بات گزرتی ہے امام کو اندازہ ہوتا ہے, بلکہ آپ کے دل میں آنے سے پہلے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں حاجت آپ کو درپیش آ سکتی ہے. تو امام ہے یہ اور اللہ بھی اسی طریقے سے ہیں. تو آپ اپنے اس عنوان سے اس دعا کی قبولیت کی طرف قلباً توجہ فرما کے دعا کریں, انشاءاللہ آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہے. سیدہ حجاب زہرہ صاحبہ سہیوال سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ
مولا علی علیہ السلام مدد۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے ساہیوال سے، اور آپ اپنے مولا اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کریں۔ کوئی دعا بھی ہے وہ بھی کر لیجئے، چونکہ اس مقام پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم یا رسول، السلام علیکم یا بات اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المرسلین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ پڑھ سکتی ہوں؟ جی جی پڑھیے مختصراً۔ جی جی۔ ساما شتاب کر دے میرے دل کے چین کا، پروردگار واسطہ خون حسین کا، بہر سکینہ بانوئے دلگیرو اے خدا، جس کی جناب میں ہے یہ ہم سب کی التجا، دکھلا دے جلد مرکز سلطان کربلا، دکھلا دے جلد مرکز سلطان کربلا، پروردگار واسطہ خون حسین کا۔ جی بس دعا کیجیے گا مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی اس نذران عقیدت کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ اور سسٹر میں آپ سے ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی دلی حاجات اور تمام مومنین جن کے حاجات ہوتے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے ایک نظر کی نیت کرتے ہیں، اور جب پوری ہو جاتی ہے دعا تو انشاءاللہ پھر نظر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گی اپنی دعاؤں کی قبولیت؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 72 شہداء میں سے کسی ایک شخصیت کا نام لے لیجئے، یا 12 اماموں میں سے، تاکہ ایک توسل بھی ہو جائے اور ایک واسطہ بن سکے۔ کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ مولا رضا علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ آپ کے پاس ہمارا نمبر محفوظ ہے، دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام کا حصہ بن سکے۔ شکر گزار ہے آپ کے، سلامت رہیں، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، توسل کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور میں غدیر کے حوالے سے ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اگر کوئی کال آ جاتی ہے تو بہرحال اس کو لے لیں گے، اور پھر چونکہ پہلا جو ابتدائی پارٹ ہے وہ بھی انتہا پر ہے، اور پارٹ 2 میں پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے برادر عزیز انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اور روایت جو ہے غدیر کی افضلیت کے حوالے سے، یہ روایت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جس کے راوی حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ عن ابی الحسن علیہ السلام، عن ابی الحسن علیہ السلام، ابو الحسن حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، قال ولایت، یعنی راوی جو ہے وہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، فرمایا کہ ولایت علی علیہ السلام مکتوبۃ فی الصحف جمیع الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام کے جو صحف ہے جو اللہ کی طرف سے، اس میں ولایت علی علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا، یعنی موجود ہے، ظاہر ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ولایت کا تذکرہ تمام کے تمام صحف انبیاء میں موجود تھا۔ وَلَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِلَّا بِالنَّبُوَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وَوَسِيَّةِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فرمایا کہ
اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا، کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا سوائے یہ کہ رسالت رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیع ہونے پر، یعنی ان کی جو مبعوث کیا گیا تھا رسالت اور وصایت، یعنی وسیع حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور رسول جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی ان سے عہد لیا گیا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے رسول اللہ کی رسالت کا عہد لیا گیا تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کی وسیع ہونے کا ان سے عہد لیا گیا تھا۔ تو جاتے ہیں ایک اور کالر کی طرف، اور وزیر علی مشہدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زوار صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد قبلہ، مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام پیش کیجئے مولا کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صاحب الحسین، السلام علیکم یا وفد الاباء حسین امدار، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا میرے مولا ایک کریم کربلا نواب کربلا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ غدیر کے دن بہت قریب ہیں، عید غدیر کے مولا آپ کو واسطہ ہے عید غدیر کی اس میں مولا اس وقت ہم ہزارہ ٹاؤن کوٹیا میں ایک مومنین کے خانوادہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا آپ کو واسطہ ہے بیمار کربلا کا کہ ان کے گھر میں جتنے بھی افراد بیمار ہیں کریم کربلا کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ میں نے مولا ان کے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اور اللہ کا پیارا ہو گیا، مولا ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پھر سے مولا اس بیٹی میں فاطمہ کی جولی آباد کرے، مولا پھر سے ان کو ایک بیٹا عنایت فرمائے۔ مولا محمد وآل محمد کے صدقے میں ایک کریم کربلا، نواب کربلا، سردار کربلا، یہ جتنے بھی بزرگان مادر گرامی بیٹھی ہوئی ہیں، بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان تمام کے ہاتھ بلند ہیں مولا آپ کے روزے کی طرف، ان تمام کے دست بلند ہیں مولا، ان کی تمام دوستان کی شرعی حاجتیں، ان ماؤں بہنوں کی شرعی حاجتیں مستجاب فرمائیے۔ میرے مولا بالخصوص آغائے مہدی میرے برادر آغائے گلالی کے درجات بلند فرمائیے، جان محمد کے درجات بلند فرمائیے۔ میرے مولا محمد وآل محمد سب کے یہ ہزارہ ٹاؤن میں جتنے بھی مومنین مومنات شہید ہو چکے ہیں یا اپنے جو ہے ناہندگان اموات سے جو انتقال کر گئے، مولا تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائیے۔ مولا بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین کے صدقے میں میرے بیٹے علی رضا کو شفا کلی عطا فرمائے۔ مولا میں گناہگار آپ کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بھی شوگر نے بہت تنگ کیا، مولا شفا کلی عطا فرمائیے۔ ایک کریم کربلا، نواب کربلا، مقصود احمد، عرفان علی، ظہور احمد، احسان علی، یہ سب مولا آپ کی بارگاہ میں دست بلند کر کے بیٹھے ہیں۔ ان نوجوان بچوں کے رزق و روزی میں وسعت اور کامرانی عطا فرمائیے۔ مولا ان کے نصیب کھولیے، ان کے اچھے سے اچھے نصیب عنایت فرمائیے۔ یہ میرے مولا آپ کو واسطہ ہے محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا، یہ ہمارا جو بھتیجا ہے مولا سلیمان، مولا اس کو قصب حلال کو اچھا رزق عطا فرمائیے۔ کریم کربلا محمد وآل محمد کے صدقے میں مولا یہ انسانوں کی شکل میں آ جائے، کیونکہ ہمارا بھائی ایک بہت نیک انسان تھا، بس اس کا بیٹا ہی ذرا انسانوں کی شکل میں آ جائے گا تو بھائی کی قبر بھی جو ہے وہ بہت مطمئن ہوگی۔ مولا محمد وآل محمد کے عزت و عظمت کے صدقے میں ان تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کو کر رہے ہیں مولا کہ جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہوا ہے۔ یقیناً 5 تاریخ عید غدیر ہے اور عید غدیر کے لیے بہت سی تیاریاں لگی ہوئی ہیں ہماری۔ مولا اس پروگرام کو خیر و عافیت سے کامیاب بنانے کے لیے آپ اپنا لطف، اپنا کرم، اپنے عنایت عطا کیجیے گا۔ مولا محمد وآل محمد کے صدقے ایک کم سن بچہ چھوٹا کمیل حیدر، مولا اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ متشم تطہیر فاطمہ کتنے بچوں کے ہیں اور ایک بچہ جو بیمار ہے زوار وحید علی، مولا محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، وہ بہت علیل ہے، اس کو جوانی بخش دے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، مولا ان کو مکمل طور سے تو سلامتی عطا فرمائے۔ مولا امام حسین عالمی ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور ترقی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوستان یہاں کام کر رہے ہیں، سید خادم حسین شاہ صافی، سلمان شاہ، جتنے سادات غیر سادات، مولا تمام دوستان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیے۔ مولا انہیں کوئی غم نہ دیجیے، غم میں شبیر کے سوا ان کا سایہ کے بچوں کے اوپر قائم و دائم فرمائیے۔ یہ سفیران حسین ہیں،
کہ ہماری آوازیں آپ تک پہنچاتے مولا ان کا بڑا احسان ہے. اور امام حسین عربی ٹیلی ویژن نیٹ ورک دیکھنے والے دوستان کی بارگاہ میں بھی یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں, مالی معاونت کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ چینل ہر مومنین کے گھروں میں جو ہو وہ رائج ہو سکے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, امام حسین عالمی نیٹ ورک ٹیلی ویژن نیٹ ورک پوری دنیا میں مومنین کے گھروں میں رائج ہوگا. اور تمام الہی دوستان کی امین. بارگاہ میں گزارش ہے کہ اللہ وارثوں کی طرح زندگی گزارے. حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے مل کر ایک مرتبہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مولا سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مقبول فرمائے اور انشاءاللہ العزیز توسل کا سلسلہ جاری رکھے. سلامت رہیں, مولا کے حفظ و امان میں رہیں. شکر گزار ہے. اور چونکہ پروگرام کا پہلا پارٹ انتہا پر ہے اور سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ العزیز ہمارے نہایت ہی معزز برادر عزیز عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ آپ سے مخاطب ہوں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کا شہر، ایسا شہر جو تمام تمدن، عقل، خرد کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، آنے والوں کو تربیت دیتا ہے، محبت سکھاتا ہے، الفت سکھاتا ہے. کربلا میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اتوار کا دن ہے، امیر ممکنات، مولا کل، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن مولا کی مہمان نوازی میں رہے. آج کے دن میں 31 مئی 2026 عیسوی ہے، 14 ذی الحجہ 1447 ہجری قمری ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جب 14 ذی الحجہ پہ پہنچ گئے تو 3 دن ہی باقی ہیں عید غدیر میں، اور ہم آپ سب کی خدمت میں عید غدیر کی کیفیت میں موجود ہیں. بہرحال ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان میں 18 جیٹھ کی مناسبت سے مولا امام حسین علیہ السلام کی مناسبت بھی منائی جاتی ہے. بہرحال جب بھی مولا کا ذکر ہو قابل تائید ہے، قابل عزت ہے اور قابل محبت ہے. لہذا ہمیں مولا کے ہر قسم کے ذکر میں شریک رہنا ہے. اور 18 جیٹھ بھی بہرحال مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند سے منسوب ہے، تو لہذا ہم اس دن کی بھی مولا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کریں گے. بہرحال مناسبت ہے آج کے پروگرام کی عید غدیر. ہم غدیر کے موضوع کو کبھی بھی نہیں بول سکتے. دیکھیں ہمارے چند بنیادی عقائد ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اصول دین، فروع دین کے اندر جو چیزیں موجود ہوئیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت اور تولی اور تبرہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ ہی ہے. تو ہم جب پہنچتے ہیں ان عقائد میں تو ہمیں ساتھ ساتھ ان سے وابستہ عقائد جو ملتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمیں خطبہ غدیر ملتا ہے، فدق ملتا ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا حق، اور اسی طریقے سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جن عقیدوں پہ ضرور اعتقاد رکھنا چاہیے. ہمیں یوم معاد پر یقین رکھنا ہے، اور ہمیں تجسم اعمال پر یقین رکھنا ہے، سوال منکر و نکیر پر یقین رکھنا ہے. بہرحال جو خالصتاً عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، عید غدیر مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے متعلقہ، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا باغ فدق، حق فدق، اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت. یہ ہمارے لیے 3 وہ مہم موضوعات ہیں جس میں مذہب اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کا بیشتر موقع فراہم ہوتا ہے. خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا، سارے مومنین، مسلمین، اصحاب اور ظاہری طور پر مسلمان اور دل میں نفاق لیے کافی لوگ بھی اس میں شریک تھے، تو لہذا 1,24,000 اس سے لے کر 1,40,000 لوگوں کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس خطبے کو بیان فرمایا، جو کہ زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، جس میں مولا نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے چند عیدیں ہیں، جن میں عید غدیر، جمعہ، فطر اور اضحیٰ کا نام لیا، اور ایک وہ غدیر جس کا نام لیا میرے مولا نے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشیر قرار دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ غدیر کی مزید آگے وضاحت جو فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، یوم غدیر ساری عیدیں ہیں، لیکن یوم عید غدیر قوم جو ہے وہ افضل ترین میری امت کی عیدوں میں سے ہے.
وہ ایسا امر دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے امر فرمایا کہ میں ذکر کروں امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں جو میرے بھائی ہیں ان کو نصب خلافت کروں اپنی امت کے اوپر، تاکہ لوگ میرے بعد ان سے ہدایت پائیں۔ اور وہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو کامل کیا، اور وَأَتَمَّ عَلَىٰ امتی نعمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن میرے امت کے اوپر نعمت کو تمام فرمایا، کامل فرمایا۔ وَرَضِيَ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ اس دن اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا ان کے لیے۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے جسے میرے مولا فرماتے ہیں وَهُوَ عید اللہ الاکبر، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عید ہے۔ وَمَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَتَعَيَّدَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَعَرَفَ حُرْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے اس دن میں عید بنائی ہے اور اس دن کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ وَاسْمُهُ فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ، اس کا نام آسمان کے اندر یوم عہد معہود ہے، وہ وعدے کا دن جس کا اقرار لیا گیا ہے۔ وفی الارض یوم المیثاق الماخوذ والجمع المشہود، اور زمین کے اندر اس کا نام یوم میثاق جو لی گئی وعدہ جو لیا گیا اس کی میثاق کا دن ہے، والجمع المشہود، اور ایسی جمعیت جو گواہ تھی اس کا دن کہلاتا ہے۔ لہذا وسائل شیعہ سے یہ روایت ہم نے آپ کے حضور پہ تلاوت کی، اور اس کے بعد پھر معصوم علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے عید سے متعلق۔ عن ابن الحسن علیہ السلام قال ولایت علی علیہ السلام مکتوبۃ فی صحف جمیع الانبیاء، فرمایا ولایت امیر المومنین علیہ السلام تمام انبیاء کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ولن یبعث اللہ رسولا الا بنبوۃ محمد ووصیۃ علی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ رسول مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ نبوت رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصایت پر ان سے اقرار لیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، یقیناً حق بنتا ہے جس کا کام اتنا بڑا ہو اس کو ہر زمانے میں یاد رکھا جائے۔ پھر اسی طریقے سے ابی عبداللہ علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے للمومنین من الآیات غیر العیدین والجمعہ، عیدین کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے اور عیدیں ہیں وہ جمعہ ہے۔ کالا نام فرمایا ہاں لہم ما ہوا اعظم من ہوا، لوگوں کے لیے مومنین کے لیے اور کون سی چیز بڑی ہے اور کون سی ہے ان دنوں سے؟ یوم اقیم امیر المومنین علیہ السلام، وہ دن جس دن میں امیر المومنین علیہ السلام کو قائم کیا گیا۔ فعقد له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الولایہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن امیر المومنین علیہ السلام کے لیے عقد ولایت پڑھا۔ فی اعناق الرجال والنساء بغدیر خم، دو عیدیں کہا، دو دنوں سے عیدوں سے بڑی بھی کوئی عید ہے؟ کون سی عید ہے؟ جمعہ۔ فرمائے سے اور بھی بڑی عید ہے؟ فرمایا یوم غدیر خم، جس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ولایت کا پیمان لیا، عقد باندھا، اور وہ مومنین مسلمین ہر مرد و زن کے گردن کے اوپر عہد و پیمان واجب ہے غدیر خم کا۔ لہذا یہ بھی وسائل الشیعہ سے ہے، شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو مولا کی ولایت سے وابستہ ہو، اور مسلمان بھی وہی ہوتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیمان سے وابستہ ہو۔ لہذا ہم جس بھی عہد و پیمان میں چلیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم و فرمان کے مطابق چلیں گے۔ لہذا خطبہ غدیر بہت ہی پیارا خطبہ ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی علا فی توحدہ، حمد ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو اپنی وحدانیت میں یکتا ہے، بلند ہے، ودنا فی تفردہ، اور قریب تر ہے اپنی وحدانیت میں، وجلا فی سلطانہ، اور جلیل القدر ہے اپنی سلطانیت میں۔ جی سلطانہ، وعظمہ فی ارکانہ، اور عظیم ہے اپنے ارکان میں، وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا،
اور اس نے اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، اور وہ اپنے مکان پر ہے، وہ اپنی جگہ سے ادھر، حالانکہ جو چیز اپنے مکان پر ہے اس کے باوجود اس کے قبضہ قدرت میں مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ قدرت بہت وسیع ہے کہ ہر چیز کے اس کے مکان پہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اختیار اور دسترس میں ہے۔ وَقَهَرَ جَمِيعَ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر اپنی قدرت اور اپنی دلیل کے ذریعے سے قاہر ہے، کنٹرول کرنے والا ہے، بزرگوار ہے۔ حمیدًا لم یزل، ایسا حمد شدہ ہے جس کی حمد اس سے جدا نہیں ہوتی۔ محمودًا لا یزال، اور وہ ایسا، دیکھیں حمید اور محمود، حمید صفت مشبہ ہے، محمود جو ہے یہ اسم مفعول کا کلمہ ہے لیکن ذو معنی کے طور پر استفادہ کیا گیا ہے، اور عربی فصاحت کو یہاں پر ایک قسم کا نثری رنگ دیا گیا ہے جس میں ردیف کافی کسی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ حمید لم یزل، ایسی حمد ہے اس کی جو کبھی بھی زائل نہیں ہوتی۔ یہ دونوں یعنی حمید اگر کہہ دیں تو بھی صفت مشبہ کبھی جدا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کو اتنا مضبوط کیا گیا، لم یزل، اسے کبھی جدا نہیں ہوگی، یہ ایسا حمید ہے۔ محمود لا یزال، اور ایسا محمود ہے کہ جو کبھی بھی اسے کی حمد جدا نہ ہوگی۔ ومجیدًا لا یزول، اور ایسا مجید ہے، مجید دیکھیں پاکیزہ، منزہ، اور مجد بزرگوار ہے کہ جو کبھی بھی بزرگواری اس سے جدا نہ ہوگی۔ وَمُبْدِئًا وَمُعِيدًا وَكُلَّ أَمْرٍ إِلَيْهِ يَعُودُ، وہ مبدع ہے، بنانے والا ہے، وَمُعِيدًا، اور لوٹانے والا ہے، وَكُلُّ أَمْرٍ إِلَيْهِ يَعُودُ، اور ہر چیز اس کی طرف لوٹ کے جانے والی ہے۔ بارئ المسموقات، وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا مولا کی ذات اقدس کی، تو ہم بنانے والا ہے مچھلیوں کا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہم جب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں کہ ہم ان کو احساب ہی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیے، اور یہ خطبے کو لکھ کے نہیں آئے ہوئے ہوتے تھے معصومین علیہ السلام۔ دیکھیں یہ جو بھی شخص عقل مند ہے، صاحب خرد ہے اور سمجھ رکھتا ہے، وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ دیکھیں، ایک تو ہماری کامن سینس ہے، معصومین علیہ السلام ہر لحاظ سے بزرگ و بالا و برتر ہیں۔ اب دیکھیں اپنی زبان میں بھی ہم اتنی فصیح بات جلدی سے نہیں کر سکتے، ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام خطباء کی بات کر رہا ہوں، تو لہذا اب جب معصوم علیہ السلام بات فرما رہے ہیں، ان کے بعد کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ربانی ہوتا تھا جس کے ذریعے سے وہ معصومین علیہ السلام اپنی بات کو فی البدی بیان فرمایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے معصوم علیہ السلام داحی المدحوات، جو خاک کا پھیلانے والا، زمین کو پھیلانے والے، دیکھیں عید دحو الارض جس طرح کہتے ہیں، پھیلائی گئی زمین۔ وجبار الارضین، اور اللہ تبارک و تعالی جبار ہے اراضین کا۔ جبار کیا ہوتا ہے؟ جبار کا مطلب ہوتا ہے کہ غالب ہے جو زمینوں کے اوپر۔ دیکھیں زمین پہ آپ کا غلبہ کس وقت تک ہے؟ ایک حد تک ہے۔ کنکریٹ، لوہا مثلا آپ نے کچھ بنا لیا، اختیار کر لیا، گولی بارود کے ذریعے کنٹرول کر لیا، کب تک؟ جب تک اسے بڑی قدرت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر حال میں غالب ہے زمین کے اوپر، اور زمین کے اوپر بھی غالب ہے۔ قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح، یہاں پر مجھے وہ کلمہ یاد آ گیا، بہرحال یہیں پر وقف کرتا ہوں، دیکھتے ہیں مہمان حاضر ہوتے ہیں۔ تو قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح، جناب ابراہیم علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا۔ خلق خدا میں جس چیز کو لوگوں نے حقیر تر سمجھا، اس کے ساتھ انہوں نے وقت بتایا تاکہ لوگوں کے نگاہ سے تکبر کو نکال سکیں۔ اور معصومین علیہ السلام کی بات بھی ایسی ہے کہ جب بھی آپ کے دل میں تکبر آنے لگے تو اپنے غلام کے ساتھ
اب غلاموں کا دور نہیں ہے، جو آپ کے گھر میں ورکر ہیں، کام کرنے والے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، جنہیں آپ سمجھتے ہیں لوگ پست سمجھتے ہیں کردار کے اعتبار سے نہیں، ظاہری مال دولت کے اعتبار سے، ان کے ساتھ آپ کھانا کھائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، اور اسی طریقے سے زمین پر بیٹھ کے کھائیں، اور اسی طریقے سے اپنے بکری کا دودھ دوہیں، اس سے بھی کہا تکبر زائل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کہا کہ آپ فقیر و مسکینوں کا دھیان رکھیں، اپنے پاس زیادہ مال جمع نہ کریں ایسا جو اس کا حساب دینا سخت ہو جائے، تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ یہ سب چیزیں وہ تھیں جب احساس کا مادہ ہوگا، اور احساس کا مادہ تب ہوگا جب دل کے اندر حیا شرافت ہوگی۔ تو لہذا جناب انبیاء علیہ السلام کا طر امتیاز اکثر انبیاء کا ایسا ہی رہا کہ انہوں نے بھیڑ بکریاں ضرور پالی ہیں۔ دیکھیے جناب فرزندان جناب یعقوب علیہ السلام دیکھ لیجیے، جناب یوسف علیہ السلام دیکھ لیجیے، اب قصہ دیکھ لیجیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیجیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ لیجیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دیکھ لیجیے۔ بہرحال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، بہرحال طریقہ جو بھی رہا ہو، معصوم علیہ السلام نے لوگوں کو درس ہر حال میں دیا ہے۔ باقی بات بعد میں جاری رہے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سید غدیر حیدر صاحب لاہور پاکستان سے، آئیے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کی تھوڑی آواز کم آ رہی ہے، اگر آپ چہرہ قریب کر کے بولیں تو شاید ٹھیک ہو جائے، یا کنٹرول روم سے سیٹ اپ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یا علی مدد۔ جناب سید غدیر حیدر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید غدیر حیدر صاحب کی کوئی کال میں پرابلم آ گئی، دیکھ رہے ہیں دوبارہ واپس آتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بکریوں کے ریوڑ کو ساتھ لیے، ہاں مریم مجتبہ صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ ہر گھڑی ہر پلک کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیے، نظریں جھکا کر اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے اور اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ بسم اللہ۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الرسولین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم اجل ولیک الفرج۔ التماس دعا۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، صحت دیں، تندرستی دیں، شر شیطان و اعداء سے محفوظ رکھیں، دنیا اور آخرت میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائیں، اور خداوند متعال آپ کے والدین کا سایہ آپ پر سلامت رکھیں، مرحومین کی مغفرت فرمائیں، بزرگوں کی مغفرت فرمائیں، بار بار کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں، زندگی بھر کسی بھی کم ظرف کا دستے نگر ہونے سے آپ کو مولا محفوظ رکھیں، اور ہمیشہ آپ کے مال و رزق میں اضافہ فرمائیں، صحت و تندرستی کی بادشاہی ہو۔ مولا آپ کو اپنی ولایت پر ہمیشہ ثابت قدم رکھیں، حجت خدا اپنے مددگاروں میں شمار فرمائیں، سلامت رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، ٹائمنگ اس کی آپ کو معلوم ہے، انڈین ٹائم رات 10:30 سے 12:30، 2 گھنٹے کا پروگرام۔ اس میں آپ کال کر سکتی ہیں، اور مومنین کو بھی ترغیب دے سکتی ہیں، وہ اس میں کال کریں۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ فی امان اللہ، مولا کی امان۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ بکریوں کا ریوڑ، صحرا، تنہائی، کوئی بھی نہیں ہے، یاد خدا ہے، خود ہیں، نبی اللہ ہیں، بس بکریاں ساتھ ساتھ ہیں کہ دیکھا دور سے ایک شخص ایک ذکر تلاوت کر رہا ہے،
क्या है ज़िक्र? दिक्कत से समाअत फरमाया, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इतना दिल के अंदर सुरूर आया, वजद तारी हुआ, आगे बढ़े, कहा एक मर्तबा और तिलावत कीजिए, मैं आपको बदले में अपना आधा रेवड़ दे दूंगा। तिलावत करने वाले ने दोबारा तिलावत की, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आधा रेवड़ देकर कहा आधा रेवड़ और भी ले लीजिए, दोबारा तिलावत कीजिए, मुझे सरूर आ रहा है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। फरमाया, ए शख्स, तुझे ये रेवड़ तो तूने ले लिया है, लेकिन तुझे रेवड़ चलाने वाले की भी ज़रूरत होगी, तू दोबारा तिलावत कर, मैं तुझे अपना वजूद भी हदिया करता हूँ। तिलावत की, कहा कि तुम अपने पे इम्तिहान में कामयाब हो गए ए नबी अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं जिब्राईल अमीन हूँ, मैं आपका इम्तिहान लेने के लिए आया था। इम्तिहान कई मरतबा देखें, मैंने चंद मरतबा अर्ज़ किया है और आप भी बेहतर समझते हैं। इम्तिहान वो ले जिसे पता ना हो, अल्लाह को सब कुछ पता है। फिर इम्तिहान का मतलब, मफ़हूम, माना, सबब, इल्लत क्या है? तो इम्तिहान का सबब, एक मरतबा अम्बिया का जो इम्तिहान ले रहा है, बनाया नबी है, पता है कि सबसे अफजल है, फिर इम्तिहान किस लिए? फरमाया इम्तिहान इसलिए कि लोगों को इनके वक़ार का पता चल जाए। फिर इंसानों का इम्तिहान, जब नबी मेहमा सैयद गदीर हैदर, तब हम अपनी बात को बाद में जारी रखेंगे। इस वक्त मोहतरम जनाब सैयद गदीर हैदर साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं माजरत खाऊं, कुछ आवाज़ का मसला था जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब। कोई मसला नहीं है, आपने मोहब्बत फरमाई है, शिरकत फरमाई है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तोहफ़ा या अली मदद। हमारा मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से मौला की विलायत बयान करूं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, हक बनता है। आपका नाम भी गदीर है, अयाम गदीर के हैं, ज़िक्र गदीरी और मौला हमारे गदीर के। तो मैं चाहूँगा कि मौला की बारगाह में आज ईद गदीर की अहमियत पे कुछ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह। जी बेशक, ये हमारी एक ऐसी ईद है कि जिसे हमारा फोकस बहुत कम है, और क्योंकि मौला की विलायत शुरू दिन से ही बुग़्ज़ और हसद का शिकार हुई, और इस सिलसिले में हम शियान अली को बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ और हसद का सामना करना है। हालांकि आशिकान रसूल शियान अली ही हैं, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कुछ हुस्न भाई ऐसे हैं कि रसूलुल्लाह के सिर्फ कहने पे अल्लाह को तो मान लिया, लेकिन 1,24,000 पैगम्बरों की आंखों के सामने जब अली का हाथ बुलंद किया तो उसको वसी रसूलुल्लाह नहीं माना। सुभान अल्लाह। तो हेलो, जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। जी, ये मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बिल्कुल। आप मौला का जिक्र तिलावत करते जाइए, मैं हमतन गोश आपको सुन रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। तो इस सिलसिले में फरमाने मौला इमाम मैं बयान करना चाहूँगा कि हम मुहर्रम के मनाने की ताकीद इसलिए करते हैं कि कहीं तुम गदीर की तरह आशूरा कभी भूल ना जाओ। तो ईद गदीर के मुतल्लिक़ मासूमीन का फरामीन बहुत ज़्यादा है, अहमियत बहुत ज़्यादा है। जी बिस्मिल्लाह। आपको कुछ चीज़ डिस्टर्ब कर रही है क्या? जी, माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। आइमा अतहार अलैहिस्सलाम की कुछ अहादीस अगर आपके जहन में हो तो बयान फरमाइएगा। ईद गदीर के हवाले से आइमा अतहार अलैहिस्सलाम की कुछ अहादीस आप तिलावत कर दीजिए अगर कोई आपके जहन में हो तो।
आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है वहाँ पर? ठीक, मौला आपको सलामत रखें, खैर आफियत से रहें और मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएं। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे रिप्लाई कीजिएगा। शायद कुछ आवाज़ में गड़बड़ है, शायद कुछ आवाज़ में कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। बहरहाल देखते हैं क्या हुआ। मौला सलामत रखें, आबाद रहें। बहरहाल अगर लौट आए तो हम दोबारा आपकी खिदमत में भाई को पेश करेंगे। और बहरहाल हमसे पहले किबला मोहतरम अल्लामा सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आप सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल और गदीर की अहमियत और इस मौजू पर आगाही इनायत फरमा रहे थे। अब बंदा की कोशिश करता हूँ, बहरहाल ज़िक्र तो मौला का ही है किताबों में अपने अल्फाज को हम अच्छे से अच्छा करके बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माशाअल्लाह मोमिनीन की मार्फत में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। और इस सैयदा सरवत ज़हरा ज़ैदी साहिबा हमारे साथ शरीक महफिल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें। या अली मदद, मौला खुशा मदद, या अली मदद, खुशा मदद। मौला आपको सलामत रखें। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रख के नज़रें झुका के अपने मौला से मोहब्बत का इजहार कीजिए, सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका अली मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका सिफ़ात ज़ाहिरा सय्यदुल आलमीन, अस्सलामु अलैका या गरीबुल क़ुरबा, अस्सलामु अलैका या मुग़निबाई वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका सुल्तान व रज़क़ुल अज़म, अस्सलामु अलैका या बीबी मासूमा या ज़ैनब इब्न कुलसूम, या बीबी रुक़ैया सकीना, आपको बहुत सलाम हमारा। अस्सलामु अलैका या गाज़ी अब्बास अलमदार या सिकाए सकीना या लमदार हुसैन। मौला आप जानते हैं, आप दिल का हाल जानते हैं मौला। ईद गरीब करीब है मेरे मौला। मौला हमारे बच्चों को इस काबिल करें हम ये दिन करबला में आपकी खुशियों के साथ मनाएं। या साहिब अमरे समान आपको सलाम है मौला के इमाम आपको पुकारते हैं। अस्सलाम वालेकुम या साहिब असर समान या मौला या वक्त के इमाम, आपको आपकी जिद की ईद गदीर बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर आज हमारी तरफ तो मनाया गया, ये मजलिस की गई है उसकी 18 ईद की और बहुत पुरसा भी था। लेकिन अब जो वक्त आगे आ रहा है वो ईद गदीर का हमारी सबसे बड़ी ईद का दिन है, तो हमारे बच्चों के लिए और हमारी तो ईद गदीर से बढ़ के कोई ईद नहीं है। मौला हमें फिर से बुला लीजिए और जो बीमार है मौला उन्हें शिफा दें, ज़िंदगी सेहत दें, जो भी औलाद हैं गदीर के दिन के सदक़े से उनकी गोदियाँ भर दे परवरदिगार। और जो परेशान हाल है रोज़ी के लिए, उनके लिए बेहतरीन रोज़ी रिज़्क़ का सामान कर दे मौला। और आप बिल्कुल जानते हैं परवरदिगार आलम मौला, आप हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन सबब करें। मेरे कसीम मुस्तफ़ा के लिए, अली ज़हरा के बच्चों के लिए, गुली ज़हरा के बच्चों के लिए, हुदा के बच्चों के लिए शुएब कंबर को सलामत रख मौला। मेरे भाई कमर रज़ा, मुनव्वर रज़ा, शहज़ादत मुमताज़ ज़ीशान को मौला इतने से बेहतरीन रोज़ी रिज़्क़ दे। और ताए रसीद हैदर, शारिक हसन, हुसैन, अब्दुल्ला को, गुल को, अली असगर को, अली अब्बास को मौला बहुत सलामत रखो। इन्हें करबला की ज़ियारत के लिए मौला आप बुला लीजिए। बहुत दुआएं आपके लिए, परवरदिगार आपको सलामत रखे, आप याद रखते हैं। और मौला आपको कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। आपकी माँ को मौला सलामत रखे, सलामत रहें। सलाम से मानूस रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। मौला आपको सलामत रखें, अयामे सलामत रहें। अयामे मुहर्रम करीब हैं, मोमिनीन के दिल करबला की तरफ रवाना है और गदीर
ईद गदीर पेश खैमा है विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, लिहाजा गदीर से होकर ही हमें करबला तक जाना है। ईद गदीर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस बात को सुना, कहा आप अपने इम्तिहान में कामयाब हुए, आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई है और इस कामयाबी में अल्लाह तबारक व ताला ने आपको आपके ये तमाम चीज़ें लौटा दी हैं, आपसे ये एक छोटा सा इम्तिहान था। बहरहाल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी होने के बाद जब इम्तिहान की मंजिल आए तो इस मौके पर आकर जिब्राईल अमीन के नूर को नहीं पहचान सकते। जी, सीमा हैदर साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली मदद। मौला आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के मौला से अर्ज़ अक़ीदत कीजिए, सलाम और दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीम, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा या सय्यदातुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीम। सबसे पहले तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि आज मुझे फिर इतने ज़्यादा नसीब हुआ है, और फिर मैं दुआ गो हूँ इमाम हुसैन टीवी 4 के तमाम मेम्बरान के लिए, जिनकी कोशिशों के लिए हमारी आवाज़ें, दुआएं, सलाम हमारे इमाम तक पहुँच रहे हैं। फिर मैं अपने इमाम हुसैन को, अपने मौला अब्बास को, क्योंकि आज 18 जेठ है तो करबला का वाक़या हुआ था, मैं ताज़ियत पेश करती हूँ 72 शहीदों की और अपनी बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के मेरी ताज़ियत मेरा पुरसा कबूल फरमाएँ। और आखिर में अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करती हूँ कि मेरा पुरसा मेरे मौला हुसैन का कबूल। बदकार पे मैं लानत भेजती हूँ, यजीद इब्न माविया पे लानत भेजती हूँ, और मौला के सदक़े में जो भी हमारी जायज़ हाजतें हैं वो पूरी ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा दे अल्लाह जल्ल जल्ल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। सलामत रहें, मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। ये मोहब्बतों भरा पैगाम आप सब के लिए है कि इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाइए और मोमिनीन को भी दावत ज़िक्र दीजिए, इसमें दावत शिरकत दीजिए। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत व आफ़ियत से रहें और कभी भी किसी कमज़र्फ़ की मोहताज ना हो। मौला आपको हमेशा आफ़ियत के साथ रखे, बार बार करबलाए मौला आने का शरफ़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान फ़ी अमानिल्लाह। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुब्बुहुन कुद्दूसुन व रब्बुल मलाइकति व रूह पर आकर अल्लाह की बारगाह में यहाँ पर मुतफ़द्दलुन अला जमीए मन बरआहू, अल्लाह ताला मुतफ़द्दल है। देखें हम तफ़द्दुल अरबी ज़बान में यहाँ पे इस्तेमाल की, मेहरबानी कीजिए, करम कीजिए, इनायत फरमाइए, ज़र्रा नवाज़ी कीजिए, इस माने में इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला मुतफ़द्दल इसमें मफ़ज़ूल का कलिमा है, तो लिहाजा मुतफ़द्दल वो फ़ज़ल करने वाला है, ज़र्रा नवाज़ी करने वाला है। अला जमी मंबर आहू, हर उस चीज़ पर जिसको उसने खल्क़ किया है। मुततव्विलुन अला जमी मन अंशाअहू, अल्लाह ताला मुततव्विल का माना हम जब इस्तेमाल करते हैं तो ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वुसअत देने वाला है। जमी मन अंशाअहू, हर चीज़ को जिस तरीके उसने खलकत बख्शी है वो उसको वुसअत देने वाला है। मेहनाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद। या अली अलैहिस्सलाम मदद। लब्बैक या हुसैन। मौला आपको सलामत रखें। आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है। यकीनन आपको मौला ने चुना है
اپنی محبت کے لیے، اس لیے آپ کی آواز کو کربلا میں آنے کا شرف عطا کیا۔ چاہوں گا مولا کی جانب رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھے، نظریں جھکا کے اپنے پیارے مولا سے اپنے دل کے امتحان، روح کے امتحان، بدن کے امتحانوں کا ذکر کیجئے اور مولا سے اپنی دعائیں کیجئے، تفضل سلام پیش کیجئے مولا کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مولا یاسین یا باب الحوائج، السلام علیکم یا فتح المدینہ، السلام علیکم یا ردائے زینب سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا سالار حسین علمدار حسین، یا کاشف کرب وجه الحسین اکشف کرب بحق عفیق الحسین، اللہم صلی کل ولی کل سجن الحسین صلواتک علیہ والآباء فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا الناصرا دلیلا نینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا، یا مولا یا سیدی یا امام حسین علیہ السلام، یا علی اکبر علیہ السلام، یا حیدر علیہ السلام، یا کمر بنی ہاشم مدد کر دیتے اللہ حاضری قبول کر میرے مولا میں تمام گھر والوں کے اور میرے مرحومین کے تمام گناہ بخش اور کے امام کے 313 میں شامل کیجیے۔ آپ میری حالت جانتے ہیں، ایک بہترین وقت تیرا شامل ہونے والے عطا فرمائیے میرے مولا، مجھے مطمئن کر دیے، قرار میں رکھیے اور دل مضبوط کر دیجیے، بے خوف کر دیجیے، ہر ظلم سے میری حفاظت کیجیے، ہر مکر سے حفاظت کیجیے، ہر دھوکے باز کے دھوکے سے، ہر شر کرنے والے کے سر سے میرے مولا، ہر جادوگر کے جادو سے اور ہر سینہ رکھنے والے سینے سے اور ہر بری نظر سے ہماری حفاظت کیجیے، ہر بیماری سے ہماری حفاظت کیجیے ہمیں، اور شفا کلی عطا فرمائیے میرے مولا، اور ہر نقصان سے ہماری حفاظت کیجیے میرے مولا، مدد کر دیجیے میرے مولا، ہر خوف ڈر ظلم سے حفاظت کیجیے، اور انزائٹی بہمات وسوسے سے حفاظت کیجیے، بے خوف کر دیجیے مولا، ذلیل و خوار کر دیجیے، حفاظت مولا پر رحمت برکت نازل فرمائیں، آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں مولا، آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، اور مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر شیئر کیجیے گا، وقت بتائیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں اور مولا سے توسل کر سکیں۔ یلحظ کل عین والعیون لا تراہ، یلحظ کل عین، ہر آنکھ کا ملاحظہ کرتا ہے، ہر نگاہ کا ملاحظہ کرتا ہے، والعیون لا تراہ، اور یہ سب آنکھیں مل کر بھی اس ایک کو نہیں دیکھ سکتی۔ کریم حلیم ذو انات، وہ کریم ہے، حلیم ہے، ذو انات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہے جو مریضوں کا بھی وارث ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں مریض کی اس لیے کیوں کہا ایسے کہ دیکھیں الفاظوں کی ایک خاص لطافت ہے ان میں، کہ فرمایا کریم حلیم ذو انات، کریم ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، ذو انات، وہ مریضوں کا بھی وارث ہے، وہ ان کا بھی وارث ہے جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ قد وسع کل شیء رحمتہ، بالتحقیق اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ جی زینب صاحبہ اسلام آباد سے شریک محفل ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد، ہر گھڑی ہر پلک کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے،
रुख कीजिए करबला की जानिब, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अकीदत का एहतराम का सलाम मौला की बारगाह में और अपने लिए तवस्सुल कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाएँ, सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपकी मुश्किलात हल फ़रमाएँ, शर शैतान व आदा से महफूज रहें। दुनिया आखिरत में कुर्ब व जवार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नसीब हो। जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ हासिल हो और मौला आपके बुज़ुर्गों का साया आप पर सलामत रखें। बार बार करबला आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको खुश रखें। वमन अलैहिम बिनिअमतिह वमन्ना अलैहिम बिनिअमतिह वसिअ कुल्ला शैइन रहमतुह, उसकी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है। वमन्ना अलैहिम बिनिअमतिह, और नेमत मन एहसान को कहते हैं। अल्लाह ताला एहसान कुरान मजीद में चंद जगहों पर ये मन्ना का लफ्ज़ आया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा अलैहिम रसूलन यतलू अलैहिम। अल्लाह ताला ने काफ़ी जगहों पर नेमतों का देखिए मन एहसान होता है, जताया नहीं जाता, लेकिन अल्लाह ताला इतनी बड़ी नेमतें हैं कि इस कहने को अल्लाह ताला आर नहीं समझता और समझता है कि इस एहसान को लोगों को समझना चाहिए, इसलिए उसने इन चीज़ों का बताया। यास्मीन कौसर साहिबा टेक्सास से हमारे साथ शरीक महफिल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद, मौला अमीरुल मोमिनीन मदद। मौला आपको सलामत रखे। बहन आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के मौला की बारगाह में ईद गदीर की तासीर का सदका मौला से करबला की ज़ियारत मांगिए, मौला की बारगाह में सलाम और अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम फातिमतुज़ ज़हरा निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहिल लती हल्लत बिफ़िनाइका व अनअतु बिरहमतिका अलैकुम मिन्नी सलामु अलैहि अबदा मा बकीतु व बकिया लैलु व नहार वला जअलल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिका। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या बाबुल हवारिज, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन व साजिदीन, अस्सलामु अलैका या जमीअ करबला शहदा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या साहिब अस्र व ज़मान, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फरज। इलाही बाके मौला हुसैन, इलाही बाके बाबुल हवाइज, इलाही बाके बीबी सईदा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम ज़माना ज़हूर पे ताजिल फरमा। इलाही बाके मौला हुसैन, इलाही बाके बाबुल हवाइज, इलाही बाके मौला मुश्किल कुशा, हम सब की मुश्किल आसान कीजिए मौला। इलाही बाकी मौला मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, या अल्लाह हमें जल्द से जल्द बुलाए मौला, हमारा नाम ले मौला, हमारा ज़वारों में शुमार कर दे मौला, हम अपना दफ्ती खाए मौला, हर जगह ज़ियारत करवाए मौला, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत करवाए मौला,
الہی باقی مولا حسین، الہی باقی باب الحوائج، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، بیماریوں کو شفایاب فرما۔ الہی باقی مولا حسین باب الحوائج، یا اللہ میرے بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرما، کامیابی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، لمبی عمر عطا فرما، اچھی صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر بھائی، اللہ مولا آپ کو جزائے خیر دے مہم، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ مولا کی امان رہیں، مولا کی امان میں رہیں، سدا آباد رہیں۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں، بار بار کربلا آتی رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، جزاک اللہ، سلامت رہیں، فی امان اللہ، مولا کی امان میں رہیں۔ قد وسع کل شیء رحمتہ، اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ ومن علیہم بنعمتہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی نعمت سے احسانت بخشا ہے۔ لا یعجل بانتقامہ، وہ اللہ تعالیٰ اپنے انتقام میں جلدی عجلت نہیں کرتا۔ ولا یبادر الیہم بما استحقوا من عذابہ، ولا یبادر، مبادرہ کرنا، ابتدا کرنا، وہ ابتدا نہیں کرتا ان کی طرح، بما استحقوا، جس چیز، بے اس چیز کے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں، من عذاب ہی، اس کے عذاب سے، وہ اس میں ان لوگوں کی طرف جو عذاب کے مستحق ہوتے ہیں جلدی نہیں کرتا۔ سادہ الفاظ میں کہیں گے جو بھی عذاب کے مستحق ہیں ان کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ جلدی نہیں رکھتا۔ قد فہم السرائر وعلم الضمائر، تحقیق وہ سمجھتا ہے، سمجھتا ہے، کیا چیز سمجھتا ہے؟ رازوں کو، سر کی جمع سرائر ہے، رازوں کو۔ وعلم الضمائر، اور چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ ولم تخف علیہ المکنونات، وہ نہیں ڈرتا مکنونات سے۔ مکنونات کیا ہوتی ہیں؟ ہونے والی چیزیں، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی چیزیں۔ ولا اشتبہت علیہ الخفیات، اور اس کے اوپر چھپی ہوئی چیزیں مشتبہ نہیں ہوتی ہیں۔ کہیں کوئی سمجھے کہ ہم نے چھپا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چھپ جائیں گی، اور کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اس سے۔ لہ الاحاطۃ بکل شیء، اس کو ہر چیز پر احاطہ ہے۔ والغلبۃ علی کل شیء، اور ہر شے کے اوپر اسے غلبہ حاصل ہے۔ والقوۃ فی کل شیء، اور اسے طاقت حاصل ہے ہر چیز کے اوپر۔ والقدرۃ علی کل شیء، اور ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے۔ ولیس مثلہ شیء، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہو منشئ الشیء، کس لیے اس جیسی کوئی شے نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ تو خود شے کا بنانے والا ہے۔ لہذا کنہ مختلف بین الخالق والمخلوق، اس کی حقیقت جو ہے، خالق کی حقیقت جو ہے مخلوق کی حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ وَهُوَ مُنشِئُ الشَّيْءِ حِينَ لَا شَيْء، وہ اس وقت چیز کا بنانے والا تھا جب کوئی چیز موجود ہی نہیں، جو لا شے سے شے بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دائم حی وقائم بالقسط، وہ ہمیشہ سے ہے، حی ہے، زندہ ہے، قائم ہے، اور پابرجا ہے، اپنی جگہ پر ہے، مقام پر۔ قائم بالقسط، وہ ایک اللہ تبارک و تعالی انصاف کا بول بالا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، وہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جل ان تدرکہ الابصار، وہ اس چیز سے جلی القدر ہے کہ کوئی اسے درک کریں آنکھیں، بصر، ابصار، آنکھیں، نگاہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ آنکھوں کا درک کرنے والا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف الخبیر ہے، لطیف ہے، دیکھیں وہ خبر رکھنے والا ہے، ان سب چیزوں کے باوجود وہ ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جب ہوتی ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، اچھا، لا یلحق احد، اس سے کوئی بھی ملحق نہیں ہو سکتا۔ وصفہ من معاینہ، اور
कोई भी चीज़ उससे बराबर नहीं हो सकती, और जिसने भी उसे देखने की कोशिश की कोई भी उसे बयान नहीं कर सकता। वला यजिदु अहदुन कैफा हुवा मिन सिर्रिन व अलानिया, और कोई भी नहीं पा सकता उसको कि कैसा है वो ज़ाहिर और बातिन के अंदर, इल्ला बिमा दल्ला अज़्ज़ा व जल्ला अला नफ्से, मगर ये कि उस चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दलील बयान फरमाई है खुद अपनी ज़ात के ऊपर, खुद अपनी ज़ात के ऊपर अल्लाह ताला ने दलील फरमाई है। व अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्नहुल्लाहुल्लज़ी मलअद्दहरा कुदसुहु, मैं गवाही देता हूँ कि बताकीक उसकी शान ये है कि अल्लाह वो है कि जिसने मला भर दिया है अद्दहर ज़माने को, कुदसुहु अपनी पाकीज़गी के ज़रिए से, वल्लज़ी यग़शल अबद नूरा, और वो है जिसने गशा यगशी भर दिया है हमेशा को अपने नूर से, जिसने अपने नूर से तमाम कायनात को भर दिया है। बहरहाल मैं यहीं पर अपने कलाम को वक्फ़ा देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये खुतबा गदीर से मैं कुछ चीज़ें आपके हुज़ूर तिलावत कर रहा था, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि गदीर तक जहाँ तक मुमकिन हो सके पहुँचने की कोशिश करें, ताकि हम अपनी बातों के बजाय मौला के पैगाम को बयान करें। और इस तरीके से देखें, खुतबा गदीर, हमें गदीर के दिन में रसूल खुदा ने खुतबा पढ़ा, कैसा पढ़ा, क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, क्या था उसके अंदर, किस तरीके से था, कितनी देर का था, कुछ थोड़ी बहुत चीदा मालूमात हैं उसकी हमारे पास, लेकिन हमने खुद में खुतबा नहीं पढ़ा, हमने सुना है सिर्फ। तो क्यों ना पढ़ें, इस अकीदे के तहत, इस नज़रिए के तहत, इस राय के तहत, इस ख्वाहिश के तहत और इस मोहब्बत के तहत कि हम भी खुतबा गदीर को पढ़ें। आपके साथ साथ हम भी यहाँ पर तिलावत करने की कोशिश करेंगे, तो आप भी हमारा साथ रहिएगा। मिलकर हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं, बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।